السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شاہ رخ بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسیب بھائی، عبدالحسیب بھائی، الحمدللہ خیریت سے ہیں. اور بڑی خوشی ہوئی آپ کا ماشاءاللہ کافی مرتبہ تذکرہ سنا ہے کافی دوستوں سے اور آپ کے کچھ شاگردوں سے، لیکن آج بنفس نفیس دیکھ کے اس سے زیادہ راحت ملی جتنا سن کے ملی تھی. اللہ آپ کو خوش رکھے. مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے اور یہ موقع ہمیں میسر آیا کہ ہم بیٹھ کر کچھ گفتگو کریں. تو بس ہم کچھ گفتگو ہی کریں گے. یہ کوئی ایک رسمی سی پوڈ کاسٹ یا رسمی سی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. بالکل انفارمل سی ایک گفتگو ہماری، خاص طور پہ اس وقت جو نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. نوجوان بہت سارے اس وقت چیلنجز کا شکار ہیں، خارجی چیلنجز بالکل اور داخلی چیلنجز. پھر کچھ تو ایک وہ نوجوانوں کا طبقہ ہے جو اسلام سے بالکل ہی دور ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو شاید اسلام کے اصولوں پر تو ابھی بھی اعتماد رکھتا ہے. اس کا اعتماد ابھی ڈگمگا نہیں رہا، لیکن آگے اس کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. تو یعنی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ اس وقت نوجوانوں کے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کو شمار کرنا شروع کریں؟ میرے خیال میں جتنا میں سمجھ سکا ہوں کہ اس وقت ایک فکری انتشار اور فوضا کی کیفیت ہے نوجوانوں میں. اس قدر آراء سامنے آ جاتی ہیں، اس قدر اوپینین سامنے آ جاتا ہے کہ میرے خیال میں طالب علم کے لیے بھی وہ متذبذب ہو جاتا ہے کہ کس کا انتخاب کرے اور کس کو ترک کرے. تو ایک عامی نوجوان جو ہے وہ اسی کشمکش میں رہتے ہوئے اپنے اس عرصے کو گزار دیتا ہے کہ جس میں وہ شاید کچھ سیکھ سکتا، باضابطہ علم حاصل کرتا ہو، تھوڑا مضبوط ہوتا. پھر وہ ایسی میرے خیال میں اپنی زندگی کی مصروفیات میں چلے جاتے ہیں، اور اس کا ایک پرسیپشن، وہ آخری پرسیپشن ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے یہ سمجھ میں آیا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس بات کو؟ ہاں اچھا، یہ اس پہ ہمارے کافی سارے جو عرب مفکرین ہیں انہوں نے بھی اس پر کافی کام کیا. اس کو ہم عربی میں تو نام دیں گے جسے وہ کہتے ہیں انتشار المعرفی. انتشار المعرفی یا اس کا جو الٹرنیٹو جو ہے وہ ہے البناء المنہجی یا تکوین المنہجی، اسٹرکچر بلڈنگ. بالکل یعنی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دو مرحلے ہیں ایک طالب علم کے. یہ ہم بات کر رہے ہیں ان نوجوانوں کی جو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، امت کے لیے دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام کے کچھ بنیادی جو اصول ہیں وہ انہوں نے سمجھ لیے ہیں، یا کسی مدرسے سے بھی پڑھ لیا انہوں نے، یا ہمارا ایک دینی بیک گراؤنڈ رکھنے والے نوجوان ہیں. تو ایک مرحلہ ہوتا ہے المرحلۃ الاخذ، لینے کا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ ہے المرحلۃ العطاء، جس میں اس نے دینا ہے. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جس مرحلے میں اسے سیکھنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو بنانا چاہیے تھا، وہ اس مرحلے کے اندر جو ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے. جی بالکل. یہ بہت بڑا ہمارے اندر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ فوراً ہی اسے میدان میں اتار دیا جائے اور کرسی پر بٹھا دیا جائے اور شیخ الاسلام بنا کے افتاء کے منصب پہ فائز ہو جائے. بالکل افتاء کے منصب پر فائز ہو جائے، اور معلومات اس کے پاس جو ہیں وہ منتشر ہیں. یعنی ایک مسئلہ ہمارے ساتھ ٹیکنالوجی کے دور میں یا سوشل میڈیا کے دور میں، جب سوشل میڈیا آیا ہے، کہ سوشل میڈیا نے سب سے بڑا کام کیا کیا. یعنی جو جنریشن جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کی جنریشن ہے پوری. بنیادی تبدیلی کیا ہوئی ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد؟ وہ یہ ہوئی ہے کہ سورس آف نالج جو تھا وہ چینج ہو گیا. یعنی پہلے معلومات کی ندرت تھی، معلومات بہت کم ہوتی تھی. اب معلومات کی کثرت ہے. یعنی وہ ایک آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں، ایک کتاب اگر ہمیں مل جایا کرتی تھی کوئی، تو ہمارے ہاتھ کوئی ایسا خزانہ لگ گیا. بالکل بڑی مسرت ہوتی تھی. ہم کسی لائبریری میں جا کے یار مجھے فلاں کتاب مل گئی، اس کا ذکر میں نے پڑھا تھا. آج ایک کلک پہ وہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے، اور بغیر کسی سیاق و سباق کے ایک نوجوان جو ہے وہ کتابیں پڑھتا رہے گا یہاں سے وہاں سے. مطلب اس نے اپنے مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہاں لائبریری کے اندر یہ ساری کتابیں ترتیب سے پڑھی ہوئی ہیں. جی بالکل. تو اب ترتیب سے پڑھی ہوئی ہیں تو یہ ہمیں لائبریری لگ رہی ہے. بالکل. مثال کے طور پر میں ان ساری کتابوں کو الماری سے نکال کر یہاں پھیلا دوں تو یہ لائبریری نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی کتابوں کا ایک ڈھیر ہوگا، اسٹور ہوگا. بالکل ایک ایسا ہی ہوگا، گودام ہوگا. تو اسی طرح معلومات بھی جو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں نا ساری، یعنی وہ کسی ترتیب غیر مرتب اسٹور، مطلب ہمارا دماغ اس وقت یا آج کے نوجوان کا دماغ وہ معلومات کا ایک کباڑ خانہ ہے. صحیح. یعنی اس میں آپ یوں تلاش کرتے کرتے جو ہے وہ کوئی چیز نکال لیتے ہیں، چیز مل جاتی ہے، اور کبھی بالکل بیکار سی، اور کبھی وہ چیز نکالتے ہوئے ہاتھ پہ جیسے لگ جاتی ہے نا، سامان کھینچتے ہوئے، تو وہ فکر بھی اسی طرح جو ہے زخمی ہوتے ہوئے ہو جاتی ہے. یعنی
فکر کی کوئی یعنی ہمارے پاس تھنکنگ کا کوئی پراپر میتھڈ بالکل ہے ہی نہیں. سوچنا کس طرح ہے, عقل کی تشکیل کے مراحل کیا ہیں, انسان کی فکر کی تشکیل کے مراحل کیا ہیں, پہلے وہ کن چیزوں سے شروع کرے, پھر دوسرا مرحلہ کیا ہو, یعنی یہ تمیز اس وقت ختم ہو گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نالجیبل نوجوان آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے, لیکن ان کی نالج ایسی نہیں ہوگی جو کسی پروڈکٹیو تھاٹ کو جو ہے وہ پیدا کر رہی ہو, نتیجہ خیز کوئی فکر ہو, امت کے کسی مسئلے کو حل کیا مطلب ایک نیا مسئلہ پیدا ہی کیا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے آج کے نوجوان کو اس سوشل میڈیا کے دور میں جب سورس آف نالج اس کا چینج ہو گیا ہے, تو اس انتشار سے بچانے کے لیے باقاعدہ مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور تاکہ سب سے پہلا جو اس کا مرحلہ ہے نا, اس کی بناوٹ کا جو ساخت جب وہ بنائے گا, اپنے آپ کو تیار کرے گا, وہ صحیح اصولوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو تیار کرے گا, جس کے نتیجے میں اس کی فکر مرتب ہوگی, بالکل پختہ فکر میں اعتدال ہوگا اور ایک فہم پیدا ہوگا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بس جس طرح ریفرنسز کا ڈھیر نہیں ہوگا, ڈھیر ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں. تو آپ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے. نہیں, میرے خیال میں یہ آپ نے جو بات کہی ہے میں اس سے بالکل اتفاق کروں گا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک حدیث میں یکسر القلم کے الفاظ آتے ہیں. آج دیکھیں ہر وہ بندہ جس کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہا ہے اور اپنی رائے دے رہا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو ماہرین فن ہے وہی جو ہے متعلقہ میڈیم پہ آگے جو ہے وہ اپنی رائے پیش کرتے تھے. اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہر ہی بندہ, اور مزے اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو فالوئنگ بھی مل جاتی ہے. سوشل میڈیا گیم آپ کو ہوتا ہے سارا فالوئنگ کا ہے, لائکس کا ہے, کامنٹس کا ہے, اور اس میں یہ نہیں دیکھی آتی کہ بندے کی قابلیت کیا ہے, وہ لکھنے والا کتنا تجربہ ہے, کتنا سنجیدہ ہے, بلکہ جس کی ریچ ہے وہی مؤثر ہے, وہی انفلوئنسر ہے. جیسے سوشل میڈیا انفلوئنسر جس کو کہا جاتا ہے, تو وہی کتابوں پر بھی مؤثر ہے. اور پھر اللہ بھلا کرے چیٹ جی پی ٹی جیسے AI ٹولس کا جو رہی صحیح کسر تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے. کہ اصل میں اس کو یہی جو چیز ہے نا, مطلب آپ دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا پہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا, بالکل پڑھی, یعنی اس کو ہمارے بعض علماء نے اس عہد کو عصر التفاہہ, تفاہہ کا مطلب ہوتا ہے گری پڑی, بے وقوف, بالکل. یعنی یہ عہد ہے حقیر اور گھٹیا اور بے وقعت چیزوں کو قیمتی بنانا یا ان کو اپنا لینا. یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت کانٹینٹ جس طرح کا آ رہا ہے, کانٹینٹ عقلوں کو تشکیل کر رہا ہے, ڈیولپ کر رہا ہے انسان کے افکار کو, وہ کس نوعیت کا ہے. یعنی انسانی ویلیوز جو ایک عام انسان میں کسی زمانے میں ہوا کرتی تھیں وہ تک بھی نہیں. یعنی ہر چیز میں آپ کو بے وقتی حقیر پن نظر آئے گا. یعنی گھٹیا قسم کا کانٹینٹ جتنا زیادہ گھٹیا ہوگا, جتنا زیادہ بے وقت حقیر ہوگا, اتنی زیادہ اس کی فالوئنگ ہوگی, اس کی زیادہ فالوئنگ. بالکل. شخصیات بھی اسی طرح ہے. بالکل. یعنی مجھے ذکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں کہ جو چیزیں آج کل ٹرینڈ چل رہی ہیں, یوتھ بالکل اس طرف جا رہی ہے کہ جناب اب یہ ٹرینڈ چل کے تو اس ٹرینڈ کے پیچھے ہم نے چلنا ہے. یعنی بلند مقاصد تو گئے ہی, بالکل نہیں, کچھ نہیں ہے. عمل بھی بالکل گیا ہی گیا. کام کوئی کیا ہے بھائی, کوئی کام ہم نہیں ہے. مطلب ٹک ٹاک ہے, ٹک ٹاک یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا اس وقت. ایک تو واقع ہے نا, ریالٹی ہے. ایک تو ہم یہ کہہ کے اس کو ڈسمس کر دیں, ہم کہیں کہ یار مطلب اب ہو گیا, یہ برا کانٹینٹ آ رہا ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, AI ہے. لیکن دوسری طرف ایک مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے جو یعنی ہماری طرف سے جو کام ہونا چاہیے تھا, اہل علم اور طلبہ علم, یہ تو ٹولز ہیں نا, ادوات ہم اسے کہتے ہیں, ٹولز ہیں سارے. یعنی ان ٹولز کے ذریعے سے بھی ہم کچھ اچھا کانٹینٹ دے سکتے تھے. یعنی خیر میں اس کے تو حق میں نہیں ہوں کہ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ریلز کا دور آ گیا تو آپ 4 سیکنڈ کتنے سیکنڈ کی کہتے ہیں, 10 سیکنڈ کی ایوریج ہوتی ہے ریل بنا. 10 سیکنڈ کی ریل میں ہر چیز نہیں آتی. بالکل. بہرحال کوئی کچھ ٹچ اس کا آپ دے سکتے ہیں, لیکن ہمیں بہرحال ہمارے نوجوان دائیوں کو اس وقت میدان میں آنے کی, بلکہ یہ جو آپ نے ریل کی بات کی, میرے خیال میں علمی مذاق کو بگاڑنے کے لیے یہ چیزیں بھی کافی وہ یہ کہ جو صبر کے ساتھ جو چیز حاصل ہوتی ہے اور پختہ طریقے سے حاصل ہوتی ہے, اس کو انہوں نے ریل سے ہی لینا شروع کر دیا. کسی عالم کی کوئی ریل وائرل ہو گیا, نہ سیاق دیکھا نہ سباق دیکھا. اور علماء کی تو ریلز کبھی وائرل ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے اس طرح کے الٹے سیدھے لوگوں کی ریل زیادہ وائرل ہوتی ہیں جو کہ طالب علم بھی نہیں ہوتے, جو کہ مطلب پیدا ہو گیا. بالکل. یعنی
حب جاہ ایک چیز ہوتی تھی ہمارے اسلامی میراث میں ہمیں نظر آتی تھی، اسٹیٹس کو بالکل انسان کے اندر آج کل ہے بہت زیادہ. مجھے یاد آتا ہے امام طبری رحمہ اللہ کا قول کہ من تصدر قبل اوانہ فقد تصدى لهوانه. بالکل. ومن اراد ان يكون ذنبا ابى الله الا ان يكون راسا. بالکل. کہتے ہیں کہ جس نے اپنے وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو صدارت کی منصب پہ بٹھا لیا، اس نے اپنی ذلت اور رسوائی کو خود دعوت دی. بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ اپنی بنیادی جو اساس ہے اس کو بلڈ کیے بغیر، اپنا ایک پورا تھاٹ کا پورا جو میکینزم ان کا ہونا چاہیے تھا صحیح اصولوں پر، اس کو کریٹ کیے بغیر ادھر ادھر سے 2-3 معلومات کلیکٹ کی ہیں، ادھر سے لیکچر سنا، ایک ادھر سے سنا، ایک ادھر سے واصف علی واصف کا قول آ گیا، ایک ادھر سے جناب حضرت علی کا خامخواہ کا قول ہو گیا، اور حضرت اب کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ یار اب مجھے میدان میں آنا چاہیے، دنیا باطل دانشوری کو نرغے میں چلی گئی ہے. بھائی تو تو بھائی اب تیرا تو دور میرے جیسی ایک جو ہے مہدی اصغر کی ضرورت ہے. ہاں مطلب بھائی آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پہلے بنا لیں، امت کے لیے پروڈکٹیو بنا لیں، اپنے آپ کو فائدہ مند بنا لیں. یہ ہمارے یہاں جو دین سے وابستہ نوجوان ہیں یا اسلام کے قریب آ گئے، دعوت یہ ہم بات کر رہے ہیں اس ڈومین کی، یعنی بہت زیادہ ہمارے ساتھیوں کا یہ والا مسئلہ ہے. واللہ بہت سارے ساتھیوں کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ نافع ہو سکتے تھے. بالکل. تھوڑی سی اگر بریک لگا لیتے، تھوڑا سا تھوڑی سی کی تربیت ہو جاتی، اصلاح ہو جاتی. بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک تو ہے انسان کی اخلاقی تربیت، بالکل، ایک دعوتی تربیت ہے، یعنی دعوت پورا ایک مستقل موضوع ہے. بالکل ایسا ہی، اس کا پورا ایک پیکج ہے. یعنی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے شاہ رخ بھائی کہ ہمارے دینی ادارے ہیں، ہمارے مدارس ہیں، وہاں پر بھی یہ بہت بڑا خلا ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت کہ دعوت کو مستقل موضوع نہیں بنایا گیا. بالکل. کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بالکل حقیقت بات ہے کہ دعوت کے جو جدید تقاضے ہیں ان کو بالکل جو ہے یکسر نظر انداز کر دیا گیا. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس میں جس طرح تقاریر وغیرہ کی بھی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ بالکل آپ سمجھیں جو ہے بہت پرانے دور کی ہیں، جس میں وہ ترنم ہے. اور دیکھیں وہ شہری بولی سے بالکل بھی جو ہے شہری جو لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر ہمارے کراچی کے اندر، وہاں ترنم کو اس طرح پسند نہیں کیا جاتا. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ جو ہے ایک بات کو صاف سنجیدہ طریقے سے سننا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کو ایک جو نصیحت اس طرح کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے خطبہ حضرات یہ نہیں سمجھتے، اور مدارس میں تسلسل کے ساتھ اسی طرز پر جو ہے اس کی تربیت کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تھوڑے سے کچھ ایسے لوگ آتے جو جدید ایک اسپیکنگ اسکل جن کی اچھی ہوتی ہیں یا جدید معاشرے سے مطابقت رکھتی ہیں، تو وہ ایک بہت بڑے طبقے کو اسی وجہ سے صرف کیپچر کر لیتی ہیں کہ وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے کمیونیٹ کر رہے ہیں. اور دعوت کے جو جدید تقاضے ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کانٹینٹ کے حوالے سے ہو، کانٹینٹ کی ترتیب کے حوالے سے ہو، اس کی تفصیل کے حوالے سے اور اس کی ڈیلیوری کے حوالے سے ہو، لیکن ہمارے آپ دیکھیں جو ہمارے وہ دیہاتی جو انداز ہے اور وہ تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہا. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے علماء دعوت اس کو تجدید الخطاب الدینی. صحیح. اس کا اگرچہ بعض متجددین نے ایک الگ مفہوم بھی نکال لیا. اچھا. یعنی تجدید الخطاب الدینی کا مطلب ہے کہ نیریٹو جو ہے آپ کا دینی نیریٹو، اس کا اسلوب آپ نیا کریں. یعنی اس پہ بہت کام ہوا ہے عالم عرب میں. ہمارے عرب علماء نے اس پہ کافی کچھ لکھا ہے، کیونکہ عالم عرب میں اس وقت آپ دیکھیں کہ دعوت کو موضوع بنایا گیا ہے. بالکل بہت کتابیں لکھی گئی، بہت بحث ہوئی ہے اس کے اصول پہ، اس کے تقاضوں. بالکل صحیح بات ہے. بلکہ عرب جامعات میں تو دیکھیں آپ پڑھائی جا رہی ہیں باقاعدہ کتابیں دعوت پر. دعوت کلیت دعویٰ کے طور پر ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو پورا ایک نصاب اس کے اندر دعوت سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ بہرحال یعنی ہم جو ٹھیک ہے وحی کے علوم پڑھ لیے ہیں، لیکن وحی کے علوم کو پڑھ لینا اور یہ الگ بات ہے، وحی کے علوم کو جذب کر لینا یہ الگ بات ہے. بالکل. یعنی جو ایک داعی ہوتا ہے نا، ایک داعی کی کیا علامات ہونی چاہیے اس وقت؟ ہمارے احمد سید صاحب بہت نوجوان داعی ہیں، بہت زیادہ کام کر رہے ہیں نوجوانوں پر. انہوں نے اس پر باقاعدہ ایک مستقل کتاب بھی ترتیب دی ہے بوصلۃ المصلح کے نام سے، جو آپ میرے خیال میں پڑھاتے ہیں. ہم نے وہ اپنے طلباء کو پڑھائی بھی ہے، جس میں انہوں نے مصلحین کے حوالے سے کافی چیزیں ذکر کی کہ ایک آنکھ اس کی جو ہوگی وہ تراث پر ہوگی. شریعت کا جو پورا ایک ہمارا ایکڈیمک پورا پیکج ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے علوم ہیں، وحی کے علوم ہیں، تو تراث پر ایک آنکھ ہوگی، اور ایک آنکھ اس کی جو ہوگی عین علی التراث و عین علی الواقع.
یعنی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں معاشرے کے اندر اس وقت کیا رجحانات چل رہے ہیں, کیا امکانات چل رہے ہیں, اور انبیاء کی منہج سے یہ ہمیں ملتا ہے. آپ دیکھیں ہر نبی جو تھا, ہر نبی نے سب سے بڑا جو تھا قضیہ کبریٰ جسے ہم کہتے ہیں, سب سے بڑا جو مسئلہ توحید تھا اس کو ڈسکس کیا, بالکل اس پر فوکس دیا, لیکن ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے جو سوشل ایشوز بالکل ایسے ہی انہیں پتا تھے, چاہے وہ ناپ تول میں کمی ہو, وہ اس اعتبار سے کوئی معاشرتی ظلم ہو, کوئی سماجی برائی, کوئی تجارتی ظلم ہو, فحاشی کا مسئلہ ہے, باقاعدہ ڈسکس کیا. آپ قرآن میں دیکھیں نیریٹو پورا ملتا ہے انبیاء کا, بالکل ایسا ہی کہ اتاتون القرآن من العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا بالمخسرین فاتقوا اللہ واطیعون, یعنی پورا آپ کو تسلسل سے نیریٹو ملتا ہے. یعنی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا خلل ہے اس میں. یعنی ہم جو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یار ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرہ جن اساسوں پر تشکیل پایا ہے, جو اس کی بنیادیں ہیں, ان بنیادوں کو بھی بہرحال سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. دعوت کا کام کرنے والے نوجوان کے لیے, دین کا کام کرنے والے ایک داعی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سمجھتا ہو کہ اس معاشرے کی تشکیل کن اصولوں کی بنیاد پہ ہوئی ہے. بالکل, یعنی وہ جو تصورات اور جو افکار جن کا وہ حامل ہے وہ ذہن میں ہونا ایک الگ چیز ہے, اس کو ارض واقع پر, زمین پر منطبق کرنا, پریکٹیکل اس کو لے کر آنا, یہ ایک بہت, اور ایک سولوشن دینا. بالکل. اس لیے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ حکم تھوپ دیا جاتا ہے. بالکل. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ عام نوجوان جو ہے وہ چونکہ اس کی فکری تشکیل ہوئی ہی انہی اصولوں کی بنیاد پر ہے جن اصولوں کی بنیاد پر جدید معاشروں کی تشکیل. بالکل. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا گیپ محسوس کرتا ہے. اسے سمجھ ایپسٹمولوجی جو ہوتی ہے, آپ جس ایپسٹمولوجی کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ دوسری ایپسٹمولوجی سے بہت زیادہ ٹکرا رہی ہے, آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا اصل میں. اسی پہ امام ابن تیمیہ کا مجھے وہ قول یاد آیا, وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ حق بیان کرتے ہیں لیکن امر واقع کے ساتھ تعامل بھی کرتے ہیں. اور اگر میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری دینی جماعتوں سے زیادہ لوگ جو ہے سیاسی جماعتوں کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہیں الیکشن کے دنوں, میرے خیال میں کیونکہ وہ سولوشن پیش کرتے ہیں ان معاشرتی مسائل کا. ہمارے یہاں صرف اسلام کو ایز اے سولوشن نافذ کرنے کی تو بات ہوتی ہے, لیکن وہ سولوشن کس طرح ہوگا اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے. تو ایک داعی کی زندگی سے ایک معاشرے کے فرد کو اگر نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہمارے کسی درد کا درما بھی ہو سکتا ہے, ہمارے کسی دکھ اور تکلیف کی دوا بھی یہ شخص ہو سکتا ہے, تو یہ شخص کس طرح اللہ کا بتایا ہوا دین, اللہ کا نمائندہ جو بنا ہوا ہے وہ بالکل ہوا ہے, تو کس طرح بنا ہوا ہے اللہ کا. خیر یہ بہت بڑا خلل ہے ہمارے یہاں. مطلب اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں بہت سارا انتشار ہمارے یہاں دیکھنے میں آ رہا ہے. یعنی جس میں سب سے بڑی چیز تو ہم نے یہ ذکر کی ہے کہ اپنے زمانے کا ادراک نہ ہونا ایک آج کے داعی کو, اور واقعہ پر اس کی نظر نہ ہونا. اور آپ دیکھیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے, ٹھیک ہے یہ ایک مسلمہ چیز ہے, لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اندر بہت ساری تفاصیل ہیں. جی بالکل. یعنی جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا معروف واقعہ ہے تاتاریوں کے ساتھ, بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں یہ فقہ الامر بالمعروف والنہی, یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک الگ چیز ہے. بالکل. فقہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ایک الگ چیز ہے. بالکل. اسی طرح دعوت ایک چیز ہے اور فقہ الدعوہ ایک الگ چیز ہے. بالکل. یعنی داعی بصیر ہوتا ہے, ومن احسن قولا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. بالکل. انا ومن اتبعنی, تو بصیرت کی بنیاد پر میں بھی بلاؤں گا, اور میرے بعد جو متبعین ہیں وہ اگر اس سبیلی پر چل رہے ہیں, ہادی سبیلی, بالکل, اس پہ چلنے کے لیے ان کو لوگوں کو بصیرت کی بنیاد پر دعوت دی. یہ نہیں ہوگا کہ اندھا دھند چلو بھائی آؤ, نہیں آتے تو تم بالکل جو جہنم میں جا سکتے ہو یا عذاب کے والا, وہ جو عیسائیوں کے یہاں آخری دور میں ٹکٹ بنٹا کرتے تھے جنت کے اور جہنم کے, بالکل ایسا ہی ہے. تو خیر الحمدللہ ہمارے یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے الحمدللہ. یعنی ہم تو اس بات پر فکر مند ہیں کہ ہمارے دینی مدارس ہیں یا ہمارا جو ایک روایتی دینی طبقہ ہے, بالکل ایک بہت بڑی انرجی رکھتا ہے اپنے, بالکل بہت پوٹینشیل ہے, بہت پوٹینشیل ہے, اور ایک اعلیٰ ترین ایپسٹمولوجی کا حامل ہے. اسے اس کو تھوڑا سا مزید آبزرو کرنے کی, تھوڑا سا مزید اس میں تدبر کرنے کی, تھوڑا سا مزید اس کو عصر حاضر کے تقاضوں کے ساتھ ملانے کی, بالکل. اور آج کے نوجوان کی جو نیڈز ہیں, آج کے نوجوان کی جو فکری تشکیل ہے, آج کے نوجوان کا جو اس کی پریورٹیز ہیں, ان کو پہلے سمجھنا
اور پھر پریورٹیز کو ٹھیک کرنا. یعنی انبیاء سب سے پہلا کام یہ کیا کرتے تھے, تناظر سیٹ کرتے تھے. اچھا, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو والدین ہیں اور جن کے بچے اب ماشاء اللہ بڑے ہو رہے ہیں, ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اکثر ہمارے यहाँ جو مدارس میں جو طلبہ تشکیل پاتے ہیں اور جو علماء بننے آتے ہیں, میرے خیال میں اس میں زیادہ تر ریشو دیہاتوں سے ہوتا ہے, جو اس کے بالکل خلاف نہیں ہے, لیکن جو شہر کے بچے ہیں, جو شہر کے ماحول کو پہلے سے ہی جانتے ہیں, اور جو اپنے جن کے رشتے دار, دوست یار وغیرہ ساری جو ضروریات ہیں اور انٹریکشن ہے وہ شہر میں ہوتے ہیں, میرے خیال میں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو, شہر کے بچوں کو جو ہے مدرسے میں یا کسی ادارے میں ایسے داخل کروائے, تاکہ وہ جب وہ باہر نکلیں تو وہ اس معاشرے کا ایک پہلے سے اسکیچ اس کے ذہن میں ہو. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو کسی اور علاقے سے آتا ہے اور کسی اور علاقے میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں انبیاء کو بھی ان کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھیجا ہے, بالکل, تو تاکہ وہ فصاحت کے ساتھ اور بالکل واضح کر کے اس دعوت کو اس انداز میں پیش کر سکیں جس میں وہ سمجھنا چاہتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے کہ مطلب یہ والدین پہ بھی ایک اسٹریٹجک ایک ویژن ہونا چاہیے دیر بارہ سائڈ جو, یعنی یہ بات تربیت سے متعلقہ ہی ہے, عمومی تربیت سے. ہم تو ابھی ایک خاص سیاق میں تربیت کی بات کر رہے تھے. عمومی سیاق میں جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہم تربیت کے جو مراکز ہیں ہمارے یہاں, جو ہمیں اپنے پورے اسلامی تصور سے ملتے ہیں, سب سے پہلی چیز جسے ہم کہتے ہیں منزل, بالکل گھر, اور دوسری چیز جو ہے اس میں مسجد آتی ہے, تو دوسری چیز میں مدرسہ آتی ہے, اسکول, تعلیم گاہ جو ہے, تیسری چیز اس میں مسجد آتی ہے. تو منزل جو ہے, گھر جو ہے, اصل میں پہلی تربیت گاہ ہے, اور والدین پہلا مدرسہ ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت اس سرمایہ دارانہ نظام کا یہ بھی ہو گیا ہے کہ والدین نے تربیت جو ہے وہ کسی اور کو سونپ دی ہے. بالکل نہیں, تربیت کا جو مفہوم ہے نا ہمارے یہاں, تربیت کا مفہوم ہمارے یہاں خیال رکھنا ہو گیا ہے. یعنی خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ بچے کے کپڑے صاف ستھرے ہیں, بیمار تو نہیں ہو رہا, صحت کیسی ہے, صحت ماشاءاللہ بڑا ہیلدی بچہ ہے بھائی, اور اچھے ڈاکٹر سے دوا لے رہا ہے, اور اچھے گھر میں رہ رہا ہے. یعنی یہ تربیت نہیں ہے. یہ جانور کے بچے بھی وہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھ بڑے اچھے طریقے سے, ماشاءاللہ بلی اپنے بچے کا کتنا خیال رکھتی ہے, انسان کے بچے سے زیادہ خیال رکھتی ہے. آپ اگر اس کو آبزرو کریں بالکل, تو یا کسی کا جانور پالنے کا تجربہ رہا ہو, بالکل, تو دیکھیے کہ یعنی اپنے بچے کی جسمانی صحت کے دفاع کے لیے یا اس کی زندگی کو بچانے کے لیے ایک مرغی بھی سانپ سے لڑ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی, یعنی یہ جان کی پرواہ کیے بغیر, یعنی یہ کامن ہے, یہ ایک خدائی سنت ہے, تکوینی امر ہے, یہ کائنات میں جاری ہے, سنت التدافع. بالکل, اس کے تحت پروٹیکشن بھی دینی ہے, جو بھی ماں ہو اس نے اپنے بچے کو حفاظت بھی کرنی ہے. یعنی تربیت ہمارے یہاں یہ سمجھ لیا کہ یعنی تربیت تو اصل میں اس کے اندر کچھ ویلیوز کو ڈیولپ کر دینا ہے. بالکل, یعنی اس کی کچھ اخلاقی بنیادیں ہوں, بچے کی جو سوچنے کا طریقہ ہے اس کو تشکیل دیا گیا ہو, بچے کے ایمان کی فکر ہو. یعنی جس طرح مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, یعنی ہمارے یہاں ایک تصور بہت زیادہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہے تو اس وقت بہت زیادہ فوکس ہم رکھتے ہیں کس پر, جسمانی صحت پر. کھانسی تو نہیں ہو گئی, بخار تو نہیں ہو گیا, یعنی 3-4 سال 5 سال تک 7 سال تک. حالانکہ ہمارے اسلامی یا بلکہ ابھی تو آج کی جدید جو تعلیمی نظام ہے یا جدید جو ہمارا ایک پورا تربیت ویسٹ سے آیا ہوا بھی جو نظام ہے, وہ بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ 7 سال تک کی جو بچے کی عمر ہے وہ کتنی اہم ہے. بالکل, یعنی 7 سال آپ اندازہ لگائیں, ایک پودا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے, بالکل, آپ اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں, نازک ہوتا ہے تاکہ جب تک مضبوط ہو جاتا ہے, درخت نہ بن جائے. جب درخت بن جاتا ہے پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے. بالکل, یعنی ہمارے یہاں یہ ہے کہ بچہ ہے ابھی چھوڑو, ہاں اس وقت چھوڑ دو بھائی, ابھی اس کو کیوں آپ اچھے برے کی تمیز خود ہی سیکھ لے گا. یعنی ایک تو ہمارے یہاں ایک انتہا یہ تربیت والی بھی ہے نا, کچھ بھی نہیں بالکل بچے کو. یعنی ایک یہ ہے کہ ڈانٹ ڈبٹ بس جینا آرام کر دو اس کا, اور ایک یہ ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں, بچہ ہے ابھی 7 سال تک, اس کو میں نے کچھ بھی نہیں کہنا, اس کو حلال و حرام, اچھے برے کی تمیز, اس کو یہ کچھ ویلیو. ابھی یہ کہتا ہے ابھی تو فرشتوں نے بھی قلم اٹھایا. ہاں, ابھی فرشتوں نے قلم اٹھایا بھائی, یہ مطلب کامن. اچھا پھر بخار کا بھی نہ کرو, چھوٹا ہے, کھانسی ہو بھی اللہ تعالیٰ خود ٹھیک کر دیں گے, اس کو کرے گا, ابھی تو بچہ ہے. بالکل, تو بچہ اگر جھوٹ بول رہا ہے, اس کے اندر جھوٹ پیدا ہو رہا ہے, بچے کے اندر اگر
کچھ اور صفات اس طرح کی پیدا ہو رہی ہیں تو یہ تو بچہ ہے بھائی. اچھا بلکہ اس پہ جو ہے اس پہ قابل تعریف سمجھا جاتا ہے کہ بڑا شارپ بچہ ہے اور اس پہ ہنسا جاتا ہے کہ یہ تو صرف کہانی بنا لی اس نے. تو یعنی بدتمیزی کو کانفیڈنس کا نام دیا. بالکل ایسا ہی قسمتی کے ساتھ. یعنی کانفیڈنس خود اعتمادی ایک بہت الگ چیز ہے اور آپ کا جو ہے وہ بچے کا ایک اگریسو ہو جانا اور منہ پھٹ ہونا بد زبان ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے. اور ایک کسی بھی شخص کو اس کے مرتبے کا لحاظ مروت کا لحاظ نہیں کرنا یہ الگ چیز ہے. تو اسی لیے ایک تو والدین کو بہت زیادہ یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ تربیت باقاعدہ سیکھنے والی چیز ہے اس میں. بالکل. یعنی شاید وہ ایک جسمانی صحت کی تربیت کو سیکھنے کے لیے جتنا کام کیا جاتا ہے بچے کے لیے اس سے اگر تھوڑا سا بھی اگر بچے کے ایمان کی تربیت, بچے کے اخلاق کی تربیت اور بچے کو کیا بنانا چاہ رہا ہے وہ یہ چاہ رہی ہے وہ ماں, تو اس پہ اگر تھوڑا سا والدین جو ہے وہ تھوڑا سا اگر سوچیں تو پہلی جو غلط بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے نا ایک فاسد انسان کی, بالکل گھر سے رکھی جا رہی ہے. یا پہلی بنیاد ایک صالح انسان کی جو رکھی جا رہی ہوتی ہے وہ گھر سے ہی رکھی جا رہی ہوتی ہے اور یہ والدین دونوں مل کے اس کو تشکیل دیتے ہیں. اس کے بعد پھر آتا ہے ہمارے یہاں اسکول, اس کے اپنے مفاسد ہیں. بالکل. پھر یعنی اس پہ تو ہم کبھی مستقل پروگرام ایک پوری سیریز ہو سکتی ہے. تیسری جو چیز آتی ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, مسجد. یعنی تربیت میں مسجد کا کردار آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس وقت عرب ممالک میں یا ترکی میں یا اور ہمارے یہاں مسجد باقاعدہ ایک ادارے کے طور پر فعال ہو رہی ہے. بالکل ایک کمیونٹی سینٹر والی اس کے اندر. کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہاں ادارہ بن رہا ہے, یہاں مورچہ بن رہا ہے دوسرے مسلک کے خلاف, ادارہ تو نہیں بن رہا. یعنی یہ 3 ادارے ایسے تھے جو اگر ٹھیک سے کام کرتے میرا خیال ہے تو اچھا میرے خیال میں ویسٹ میں یہ چیز مسلمانوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دی ہے اپنے بچوں کو جو ہے کی حفاظت کرنے کے لیے. کمیونٹی سینٹر والا اس کو ایک درجہ دے دیا ہے اور وہاں پہ خواتین بھی الحمدللہ نماز وغیرہ میں آ جاتی ہیں اکثر, کہ ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ماں کو بھی بچہ دیکھتا ہے, صرف باپ کو نہیں دیکھتا بلکہ ماں کو بھی دیکھتا ہے. ہمارے یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا مطلب کوئی اگر والد ہیں جو دیندار ہیں تو وہ صرف وہی دیندار ہے, پیچھے گھر میں جو والدہ ہیں وہ ڈرامے چل رہے ہیں اور وہ بچہ بھی ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور وہ اس میں سے سیکھ رہا ہے اور اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں سکھا رہی. تو یہ جب بچہ دیکھتا ہے نا بچہ خود کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے, تو وہ جمعے کی نماز ابو سے لے لیتا ہے, باقی پورے ہفتے کی جو وہ ہے وہ ہمارے یہاں تو ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ دینداری کا تصور, دینداری ہے کیا؟ بالکل دینداری ہے کیا. یعنی یہ جو آپ نے بات کی اس سے یہ سوال نکل آتا ہے کہ یعنی دینداری ہمارے یہاں مظاہر پرستی ہی ہے صرف. بالکل اس کے اندر کوئی حقیقت کوئی معنی نہیں ہے, کوئی معنی نہیں ہے. یعنی مظاہر پرستی ہو بہت زیادہ. یعنی بچہ نماز, اب دیکھیں اسلام نے پورے تربیت کا نظام دے دیا ہے, تو ہمارے یہاں جو ہے وہ پورے تربیتی نظام میں ایک دیندار والد کو جو چیز یاد رہتی ہے وہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا یاد رہتی ہے, مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ, جو ان کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے. تو بھائی بچے کو تو مارنا ہی ہے, نہیں ہوگا تو گدھے کا بچہ ہے یہ کوئی, اس کو تو ہم کوڑے مار کے مطلب کہ بچے کو 2 چماٹ مار دیے تو وہ اگر نہیں پڑھ رہا تو وہ اس کو وہ کر دیں گے کہ کیا ہوگا, ڈھیٹ ہے. یہ تو حدیث ہے, یہ حدیث خود تربیت کا ایک پورا مرحلہ بالکل ایک ترتیب بتا رہی ہے. یعنی ایک بہت بڑے عالم ہیں عالم عرب میں, شیخ سعید کملی, آپ جی بالکل مالکی, تو انہوں نے اس حدیث کی شرح میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بہت پیاری بات بتائی کہ دیکھیں ایک بچے کو اس کے والدین, خود آپ کو اس کا اندازہ ہے بچے صاحب اولاد ہیں, تو ایک بچے کو, یعنی بچہ میرا بچہ ہے مثال کے طور پہ, میں نے اس کو 3-4 دفعہ سکھایا اس طرح سے ہاتھ کر کے سلام کرنا, تو وہ آج میں دیکھ رہا تھا تو وہ جو بھی آ رہا تھا تو بالکل میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ایسے ہی. تو یہ مجھے 500 دفعہ نہیں بولنا پڑا ہوگا اس کو, یعنی کچھ بار میں نے کیا تو وہ خود اس نے لے لیا, اڈاپٹ کر لیا اس نے. بالکل. اور اسی طرح کچھ چیزیں اس نے اپنی والدہ سے سیکھی ہوں گی. تو اس حدیث کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حکم دو اس کو جب وہ کتنے سال 7 سال کا ہو. نماز دن میں کتنی دفعہ فرض ہوتی ہے؟ 5 دفعہ. اب 5 دفعہ اس کے والدین بچے کو نماز پڑھنے کا کہہ بھی رہے ہیں. بالکل.
اور پھر کہہ کے وہ نماز پڑھنا شروع بھی کرتے. والد گھر میں ہیں, عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں وہ خواتین نہیں جاتی مسجد, تو گھر میں والدہ نماز پڑھ ہی رہی ہیں. بالکل. تو وہ بچہ جب دیکھ رہا ہے تو یہ 3 سال کا جو عرصہ ہے 10 سال تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ بچہ نماز کی طرف آئے. ایسا ہی. اور بغیر کسی ڈانٹ ڈپٹ کے وہ جب دیکھے گا تو وہ آ جائے گا اس کی طرف. اسی طرح باقی شاید آپ نے بھی دیکھا, ہم الحمدللہ گھر میں کوئی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں تو بچے خود آ جاتے ہیں, خود آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جو ہے وہ کبھی سجدہ بھی کر رہے ہیں اور جو ہے رکوع بھی کر رہے ہیں, اور ارکان تو تقریباً ان کو ایسے یاد ہو گئے کافی. صرف دعائیں میرے خیال میں کچھ یاد کرانے کی ضرورت ہے, کچھ ترتیب ٹھیک کروانے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ دیکھ کر جو عمل لیا جاتا ہے, جو تاثیر ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے, اور وہ بہت دیر تک رہتی ہے. کیونکہ جب پوری تربیت اٹھانی اسی تربیت پہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہ بندہ کیسے اس کو جو ہے بھولے گا یا آگے جا کے چھوڑے گا. اصل میں یہ بھی ایک عمومی یعنی تربیت کا جو اوور آل ہمارا مسئلہ ہے نا, دینی تربیت ہے یا اخلاقی ہے یا جو بھی, اس میں جو ایک بہت بڑا خلل یا گیپ ہے نا, اسے ہم کہتے ہیں کہ غیاب القدوہ. بالکل ایسا ہی. سامنے کوئی رول ماڈل کوئی ہے نہیں, رول ماڈل جب نہیں ہے تو وہ جو نوجوان ہے وہ رول ماڈل بناتا ہے ان کو تافہین, حقیر لوگوں کو, بے وقت لوگوں کو. بالکل. اس کے سامنے کوئی زندہ رول ماڈل ہے ہی نہیں. تربیت ایک مربی کی صورت جو پیش کی جاتی ہے یا جو کی جانی چاہیے تھی وہ غائب ہے بالکل. اسی لیے وہ کس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ بچہ, والدین کی زندگی میں اس کو رول اٹریکشن اس طرح کی ہو رہی نہیں ہوتی. یعنی سب سے زیادہ اگنور وہ گھر میں ہوا ہوتا ہے بیچارہ, پھر وہ اس کو موبائل دے دیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ بچے کو سائڈ پہ کر کے اس کو موبائل دے رہے ہیں اور کھلا چھوڑ دیا آپ نے, اور موبائل میں وہ کس کو رول ماڈل بنا رہا ہے, اکثر موٹو پتلو کو. بالکل. یا چھوٹا بھیم کو, چھوٹا بھیم یا اور پتہ نہیں کیا کیا. بالکل. مطلب چلیں عبد الباری کو بنا لیا ہے, چلیں وہ بہتر ہے کافی. تو عبد الباری کی جگہ اس نے اپنے ابا عبداللہ صاحب کو کیوں نہیں بنایا. بالکل ایسے ہی. یعنی عبد الباری کے اندر بچے کو اتنی اٹریکشن نظر آئی. ہاں. اور برقع کیا وہ ہے, برقع وہ جو کارٹون ہے, اچھا, اس کے اندر اتنی اس کو بچی کو اٹریکشن نظر آئی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں یہ بنوں گی, لیکن اس کو اپنی اماں جان میں اتنی جن کے ساتھ وہ پورا دن ہوتی ہے, کے ساتھ پورا دن ہوتی ہے. بالکل. یعنی ان کی اماں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے جس کارٹون کے اس کو سپورٹ کیا تھا وہ کارٹون کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے وہ بچہ تیار ہو گیا. یعنی ہمارے یہاں والدین کا مقصد ہی نہیں ہوتا کہ بچے ان کو کوئی قدوہ بنا لیں, رول ماڈل بنا لیں, یا ان کی زندگی میں. یعنی ایک باپ آج کا یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر اسے پوچھیں کہ یار تم چاہو گے کہ تم اپنے بچے کے رول ماڈل, میرے خیال میں نہیں. شاید بہت اکثر لوگ تو شاید نفی میں جواب دیں گے. کیوں بھائی؟ تو ٹھیک ہے, یا تو پھر اس کو اپنے سے اچھا رول ماڈل دو. بالکل. اگر نہیں دے رہے ہو تو پھر یہ بہت بڑا خلل ہے. بہت بڑا خلل ہے. صحیح بات. ایک پوری نسل کی بربادی, پوری نسل کی بربادی ہے, اور پھر اگلی نسل کی بھی, کیونکہ وہ جب وہ خود بڑا ہوگا تو ظاہر ہے وہ اپنی اولاد کی بھی اسی طرح تربیت کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑا اوور آل ہمارا تربیت کا بہت بڑا, یعنی تربیت کے مقاصد بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ واضح نہیں ہے. یعنی اسلامی تربیت کے اگر ہم دیکھیں مقاصد اوور آل, اسلامی تربیت کیا چاہتی ہے, تو سب سے پہلا اس کا جو ہوتا ہے وہ ایک صالح فرد تیار کرنا. بالکل. یعنی اسلامی تربیت کے جو اگر ہم کہیں کہ اصول کیا ہیں وہ 3 ہیں. ایک کہ انسان صالح ہو, جی, ناجح ہو, کامیاب. تیسرا یہ ہے کہ مصلح بھی ہو. یعنی اس کی نصوص وغیرہ بہت ساری مل جائیں گی آپ کو. ان کا خلاصہ جو ہمارے علماء تربیت نے جنہوں نے اس پر کام کیا وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں, صالح, ناجح اور مصلح. یعنی صالح, اب صالح کا تصور ہمارے یہاں کیا ہے؟ صالح کا تصور ہمارے یہاں یہ ہے, بلکہ آپ خود اس پہ اچھی سی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں صالحیت کس کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں میرے خیال میں صالحیت جو ہے وہ دین سے ہٹ کر ایک عام جو ہے سمجھ لے ایک اچھی عام با کردار جو وہ ہوتی ہے جس میں دینداری والی معنویت نہیں ہوتی, جو ایک ایتھکس بیسک سمجھ لے, یا اس میں کسی حد تک پڑھائی میں اچھا ہونا, اور جو ہے کبھی والدین کی بات مان لینا, پلٹ کے جواب نہ دینا, صرف انہی باتوں کو میرے خیال میں جو ہے صالحیت کا معیار سمجھا جاتا ہے. اور اچھی جاب لگ جائے,
بڑا ہو کے تو بھائی اس سے ہوتا ہے کہ ہم نے تو بڑی نیک تربیت کی تھی تو آج اس کا پھل یہ نکل رہا ہے کہ بڑا کامیاب ہو گیا اس کی, ہاں آفیسر بن گیا, اور وہ بڑی بالکل ایسا ہی ہے, بھلے ہی وہ دین سے کتنا بھی دور کیوں نہ ہو. ہماری تربیت کے مقاصد تعلیمی نظام کے تینوں جو مسجد کا تو خیر ابھی ہم ذکر نہیں کر رہے کہ کیا اس کا کردار ہونا چاہیے, بہت بڑا کردار ہے اس کا, لیکن گھر کا ادارہ اور تعلیمی ادارہ ان دونوں کی تربیت کا مقصد ایک اچھا ملازم پیدا کرنا ہے, بالکل ایک صالح انسان پیدا کرنا نہیں ہے. یعنی اور پھر دوسری طرف اگر مدارس میں ہم دیکھیں تو وہاں صالحیت کیا ہے, یعنی صالح فرد تیار کرنا. صالح فرد کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایسا صالح فرد ہوگا کہ یہ زاہد ہوگا, بالکل یہ بے رغبت ہوگا, بیچارے کی ساری خواہشات جو مر چکی ہوں گی, مر نہیں چکی یا وہ دب کے رہ گئی ہوں بیچارے کی, اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, اور حالت اس کی یہ ہوگی. تو صالح فرد یہ ہوگا کہ جو بالکل ہی معاشرے میں جس کا کوئی رول نہ ہو, معاشرے سے بالکل کٹا ہوا ہو, اور باقاعدہ جو مظاہر بندگی ہیں ان پہ بہت زیادہ اچھے سے وہ نماز اپنی ٹائم پہ پڑھ لیتا ہو, ٹھیک ہے, اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ ایک اچھا مدرس بن گیا ہو, یا اچھا ایک مسجد کا خطیب بن گیا ہو, جس میں داعی سے زیادہ قضا قاضی بھی بن گیا ہو, بہرحال فتویٰ وتوا دے دیتا ہو, مطلب باقی معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے, امت کے مسائل کیا ہیں, اور مسلمانوں کے امور کا اہتمام کرنا, احقاق حق کرنا, سبیل المجرمین کا, یہ ساری چیزیں جو ایک داعی کی صفات میں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں, انبیاء کا جو پورا ایک طریقہ کار قرآن میں بیان ہوا کہ اسے سب چیزیں معلوم ہوں گی, سبیل المجرمین کا بھی اسے اچھے سے ادراک ہوگا, اسے اہل حق کا بھی پتہ ہوگا, اور ان کی کہاں سے امت کی طرف تیر آ رہے ہیں, امت کن محاذوں پر ڈگمگا رہی ہے, کیا یہ ساری چیزیں بہرحال, اور پھر اہتمام کرنا مسلمانوں کے امور کا, مظلوم کی نصرت ہے, ظالم کا ہاتھ روک دینا ہے, اور بہت ساری چیزیں, قدر استطاعت, بالکل. یعنی یہ چیزیں, یعنی سماجی جو پہلو ہے دین کا وہ تو مفقود ہوتا جا رہا ہے, ہو گیا ہے, تقریباً ہو گیا ہے. یعنی اگر اکا دکا آپ کو کوئی نظر آتا ہے وہ اس کے اوپر کوئی بہت الگ اثرات, یا شاید اس نے خود الگ سے محنت کر لی ہوتی ہے. تو یہ جو صالحیت کا جو ہے ایک مسئلہ, یہ بہت بڑا ہے کہ صالح فرد اسلام نے کس کو کہا ہے. دوسری چیز کامیابی, نجاح, اس کے حوالے سے ہمارے یہاں یہ تصور تو موجود ہے, لیکن اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کتنے غلط تصورات ہیں. یعنی ایک طرف تو ہمارے یہاں وہ طبقہ ہے جو دین کا کام کرنے والا ہے, اسلام کے ساتھ والہانہ لگاؤ رکھنے والا ہے, اسلامی تحریکات کا فرد ہے, اسلامی ایکٹیوسٹ ہے, نوجوان ہے, مدرسے سے وابستہ ہے, اور تو اس کے یہاں کامیابی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, حقیقت میں تو یہی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک جو فرعی کامیابی ہے, یا کامیابی کا ایک یہ تصور ہے کہ مسلمان اپنے معاشرے کے اندر بھی بہرحال ایک مضبوط مسلمان اور ایک اچھا شہری ہو, ایک اچھا شہری ہو, اس کے اندر یعنی وہ اس پہ اثر انداز نہ ہو رہا ہو معاشرہ, بلکہ وہ معاشرے پہ اثر انداز بھی ہو رہا ہو, مفتاح الخیر ہو, مفتاح الشر نہ ہو, بالکل, اور وہ بوجھ نہ بنا ہوا ہو اپنے معاشرے کے اوپر, بلکہ معاشرے کو کچھ دے رہا ہو, بالکل عطا کر رہا ہو وہ معاشرے کو. تو یہ والا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں. دوسری طرف جو ہے وہ, یعنی یہ ہمارے ایک بہت روایتی جو ہمارا تصور ہے, اس میں یہ ہے کہ کامیابی صرف آخرت کی ہے, تو اس کے لیے آپ کی پڑھائی جو ہے وہ داؤ پہ لگتی ہے تو لگ جائے, ہاں, آپ کا والدین سے تعلق خراب ہوتا ہے تو ہو جائے, بیوی بچوں سے تعلق خراب ہوتا ہے, بیوی بچوں کو آپ توجہ دیں, نظر انداز کر دیں کہ ولی میں تو اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہوں, اور بالکل آپ کو نہیں, یعنی نیکی کا تصور صرف یہی ہے کہ وہ ایک مخصوص چند رسومات عبادت جو ہے ان کی ادائیگی, دنیا کی زندگی فانی ہے, ہاں بالکل, اور دھوکہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے اور سفر میں نماز قصر ہے. یہ ہے کہ بھائی خیر ہے, کوئی بات نہیں. تو یہ والا بھی تصور ناقص ہے کامیابی کا. دونوں چیزوں کو جمع کرنا, ان دونوں امور میں توازن پیدا کرنا, بالکل ایسا ہی. اور پھر ایک ان دونوں چیزوں کو بھی اگر ہم تربیت ایک پورا کر دیتی ہے, ایک صالح فرد ہے, کامیاب بھی ہو گیا. اگلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے, مصلح.
التواصی بالحق والتواصی بالصبر. اب آپ بن گئے ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے آدمی ہیں آپ، صالح فرد ہیں آپ، کامیاب بھی ہیں، لیکن اب آپ جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس صلاح کو یا اس بھلائی کو جو آپ جس کے پیامبر بن چکے ہیں، جس کو آپ لے چکے ہیں، اس کو فروغ دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. کی کوشش بالکل، اور اس کے جو اس کے خلاف جو امور ہیں ان کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے یا ان پہ آواز نہیں اٹھاتے. تو یہ 3 اصول جو ہیں بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹول جس کے لیے جو بھی اختیار کیے جا سکیں کیے جائیں، لیکن یہ 3 مقاصد جو تربیت کے ہیں وہ پورے ہو رہے ہوں تو وہ ایک تربیت ہے، اور وہ ایک مؤثر شخص جو ہے وہ ہمارے اس معاشرے کا تشکیل دے سکتی ہے. اور میرا خیال ہے ہم ایک صحت مند اور مضبوط داعی اور مصلح جو ہے وہ معاشرے کے اندر، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ شاہ رخ بھائی ایک ہے کہ جو خارجی چیلنجز ہیں بہت زیادہ ہیں. جی بالکل ایسے، الحاد ہے، فیمنزم ہے، بالکل ان کو ایک ایک کر کے لیتے رہیں آپ. بالکل ان سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، مصلحین کا نام. بالکل. اور یقین کریں کہ اگر یہ تربیت کے مراحل طے ہو جائے تو میرے خیال میں آدھے سے زیادہ ازمز تو ایسے ختم ہو جائے معاشرے سے. یعنی ہر ایک اپنے محاذ پہ، یہ جو محاذ خالی کھڑے ہوئے ہیں، بالکل سب سے پہلا محاذ تو یہی ہے. مصلحین کو تیار کرنا باقاعدہ یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے. ہمارے یہاں یہ تو شروع ہو جاتا ہے کہ رد والی ہمارے یہاں نفسیات بہت زیادہ ہے، تربیت والی کم ہے. تربیت کرنا باقاعدہ لوگوں کی اس فکر کی بنیاد پہ کہ آپ نے اپنا مورچہ سنبھالنا ہے، آپ نے مصلحین تیار، یعنی ایسے ہی کہ آپ چھتری گھر سے لے کے بھیجو تاکہ گھر سے نکلتے ہی وہ بارش پانی سے بچے. ہو گئے کہ لا گیا اور اب کیا کرنا ہے بھائی. بالکل. تو اب وہ کوئی ستون تلاش کرتا پھرتا ہے تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، پھر وہ آگے جا کے کسی اور ستون میں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں کہ مسائل حل ہونے کے بجائے مزید، یعنی جو بھی شخص آتا ہے اس کا ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مصلح کی صفات ہونی چاہیے اس وقت، مصلح کی تربیت کی جو اساس ہونی چاہیے، مصلح کی تربیت جن بنیادوں پہ ہونی چاہیے تھی اس سے نہ آشنائی ہے یا ان کا صحیح سے ادراک نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ مسائل کو بیان تو کیا جا رہا ہے، یعنی ایک داعی اگر آ رہا ہے وہ 4 مسئلے اور بیان کر دے گا اور وہ ایک دوسرا اس سے 4 نئے مسائل نکال دے گا، پھر مسائل 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 در مسائل. اس کے نتیجے میں انتشار در انتشار، فکری انتشار پہلے بہت زیادہ ہے. ہم نے بتایا کہ معلومات غیر مرتب انداز میں ہیں جو کوئی نتیجہ نہیں دے رہی. اس کے بعد جو شخص اصلاح کے لیے آیا اس کا بھی حال یہی ہے کہ وہ جزیات کو کسی اصول کے ساتھ جوڑ کے دیکھ ہی نہیں سکتا. کسی بڑے فریم کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی معلومات کو ڈال کے ایک مکمل پکچر کریٹ کر کے، کوئی مضبوط اساس نہیں ہے اس کے نیچے. تو اس کے نتیجے میں یہی انتشار ہی پیدا ہوگا ہمارے دینی حلقوں کے اندر بھی، اور اہلیت ہمارے مفقود ہو جائے گی اپنے زمانے کو سمجھنے کی، اپنے زمانے کے چیلنجز کو سمجھنے کی، اور پھر اس کی اصلاح کرنے کی. ظاہر ہے جب ادراک ہی نہیں ہوگا تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ سب سے پہلا کام جو ہے وہ شاہ رخ بھائی یہی ہے کہ جس کو مصلح تیار، جس کو فقہ الواقع بھی جو ہے علماء نے نام دیا ہے کہ اس کو، اور میرے خیال میں بعض طبقات جو ہیں اس طرح کی اصطلاح سے بالکل ایسے غصہ ہو جاتے ہیں جیسے بندے نے کوئی ایسی بات کر دی. اللہ کے بندو، مطلب دین کا کام معاشرے کو سمجھے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سا نبی ہے جس کو آتے ہی نبوت مل گئی؟ ایک عرصہ انہوں نے اس معاشرے کے اندر گزارا ہے، اس معاشرے کی بنیادوں سے وہ واقف تھے، تب جا کے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے. اسی معاشرے میں ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کیا تاکہ معاشرے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے. پھر ہی تو ایک دعوت مؤثر دعوت بنتی ہے. پھر دیکھیں اتمام حجت تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے ان کی، اگر کوئی قبول نہیں کرتا، لیکن طریقہ کار تو میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ باقاعدہ آپ سے یا داعی سے یا مصلح سے صرف اس وجہ سے الجھتے ہیں کہ وہ اپنے وجود میں ایک شر کا استعارہ بن چکے ہوتے ہیں اور شر کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں بہرحال. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. عموماً ایک آدمی حق سے نہیں لڑ رہا ہوتا، بلکہ حق کی جو صورت میں نے بنا کے دی ہوتی ہے یا فلاں صاحب نے بنا کے دی ہوتی ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا. یعنی بہت سارے گیپس ہوتے ہیں ہمارے درمیان میں. تو یعنی بہرحال ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور باقاعدہ یہ چیز کوئی دین سے خارج چیز نہیں ہے. اس چیز کا سمجھنا، اس کا اہتمام کرنا صحابہ کے یہاں پایا جاتا تھا. صحابہ اکرام فتن کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے تھے. فتن کے بارے میں آگاہی کیا ہے؟
بالکل یہ واقعہ بالکل ایسا ہی ہے. کیسی، بلکہ استشراف المستقبل جس کو ہم کہتے ہیں کہ مستقبل کیسا ہوگا، بالکل آگے کیسے حالات ہوں گے، بالکل پلاننگ کیسے کریں گے، پلاننگ کیسے ہوگی. یہ مطلب سیاست کے باب میں سے ہے پورا. یہ سیاست شریعہ کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آنے والے خطرات کو پہلے سے بھانپ لیں اور دیکھنا ہوتا ہے مسئلے. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جب مسئلہ اس کے سر پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے یا اس کے کسی قریبی، یعنی ایک ماہر اچھا ڈاکٹر کون ہے؟ اچھا ڈاکٹر وہی ہے کہ جو بالکل ابتدا میں ہی وہ پہچان لے کہ سارے امراض کا ادراک کر کے رکھے نا. بالکل یعنی کیسا ماہر ڈاکٹر ہے یہ کہ اس کے پاس جب بھی کوئی مریض آتا ہے، کیس اسٹڈی آتی ہے، تب اس مرض کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور اسے کہتا ہے کہ ہاں میں تجھے بتاتا ہوں کچھ مرض کا. بھائی آپ کس طرح کے ڈاکٹر ہیں؟ یعنی عالم اور مصلح اور داعی، بالکل اس کے اندر وہ نظر ہی نہیں پیدا ہو سکی کہ وہ اپنے زمانے کا نفس شناس کو سمجھے. بالکل ایسا ہی. خیر، اس میں آپ کی نظر میں اگر کچھ اس طرح کی کچھ کتابیں ہوں یا کچھ شخصیات ہوں، یا آپ کے تجربے کی روشنی میں یعنی آپ نصیحت کرنا چاہیں نوجوانوں کو کہ وہ یعنی کن کن شخصیات کو پڑھے، خاص طور پہ ہمارے وہ نوجوان جو ہمارا ایک ہمارے دینی فکر رکھتے ہیں، ایک علمی حلقوں سے وابستہ ہیں، دینی مدارس سے وابستہ ہیں. اس میں ایک تو میں جو ہے معروف روایتی کتابوں کے سے ہٹ کر ایک چیز کی طرف جو میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ ہے سیرت نبوی. میرے خیال میں سیرت نبوی جو ہے تربیت کے لیے بذات خود ایک بہت بڑا جو ہے سامان ہے. اور اگر اس میں بہت سی کچھ کتابیں ایسی ہیں جس میں فقہ السیرہ ہوتی ہے، جس میں نبی وسلم کی سیرت سے جو فوائد کا استنباط ہوتا ہے، جو دروس اور عبر ہوتی ہیں ان کا استخراج ہوتا ہے. میرے خیال میں اگر وہ بندہ کوئی سمجھ کے پڑھ لے تو وہ حالت غلبہ اور حالت مغلوبیت کی فقہ کو اچھے طریقے سے نبی قسم کی زندگی روشنی میں سمجھ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بتدریجی کتابیں ہو سکتی ہیں وہ تو ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی احمد سید صاحب کی کچھ کتابیں پڑھا رہے ہیں اور ذکر کیے ہیں. لیکن میرے خیال میں سیرت بذات خود ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے کہ اگر کوئی سیرت کی کتاب کو سمجھ کے پڑھ لے. اس میں آپ فقہ السیرہ کا آپ نے تذکرہ کیا تو اس میں کسی کتاب کا تذکرہ بھی کر دیجیے آپ. ایک تو شبلی نعمانی صاحب کی جو کتاب ہے وہ کافی طویل کتاب ہے، لیکن اس میں جو دروس اور عبر ہیں وہ بہت بہترین انداز سے جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر حکمت اور ہر ادا کے حوالے سے جو ہے انسان کے دل میں ایک ایسا اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ ایک کسی نبی کا ہی جو ہے عمل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ صفی الرحمن مبارک پوری کی جو کتاب ہے وہ اس انداز سے لکھی گئی ہے کہ اس کو پڑھنے میں جو ذوق پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اس دور میں لے جاتی ہے واپس، کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم گویا نبی کے وسلم کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ غالباً محمد غزالی کی کتاب فقہ السیرہ کا ترجمہ بھی جی بالکل وہ اردو میں بھی دستیاب ہے اور وہ مختصر ہے. اگر وہ دیکھا جائے تو اس کتاب سے بھی جو ہے اس طرح سیرت کو پڑھنا اس لیے لازمی ہے کہ دیکھیں وہ حرف آخر ہے تو اس کو ساتھ رکھیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی جو پوری دعوتی ایک کی سرگرمی کی رویداد ہے، گزشت ہے اس کی جو ہے وہ رویداد ہے بالکل. اور پھر میرے خیال سے ایک اور کتاب شاید ڈاکٹر علی محمد السلابی، بہت جامع کتاب ہے شاید اس حوالے سے جی. اور کچھ مفکرین اس طرح کے جو ہے وہ آپ ان کا تذکرہ کرنا چاہیں جو آپ سمجھتے ہوں کہ ہمارے دعوت سے متعلقہ نوجوانوں کو پڑھ لینا چاہیے، ان کو میرے خیال میں اپنے مسلکی یا اپنے کچھ تعصبات کو تھوڑا سا پڑھے رکھ کے سائڈ پہ رکھ کر استفادے کے حد تک. میرے خیال میں اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا. اچھا ہمارے ایک استاد ہیں ڈاکٹر وائل امین، تو وہ ایک لیکچر میں بیان کر رہے تھے کہ مجھ سے طلبہ پوچھتے تھے کہ شیخ فلاں موضوع پر ہم مثلاً تاریخ الافکار پر کس کو پڑھیں، تو میں کسی کا نام لے لیتا تھا تو آگے سے آتا تھا کہ اسماء و صفات میں اس کا مسئلہ خراب تھا. کسی اور مسئلے میں مثلاً مغربی فکر کے حوالے سے تو میں نام بتا دیتا تھا تو کہتے تھے کہ اس کا فلاں عقیدہ خراب تھا. اسی طرح کہتے ہیں میں فلاں اشعری تھا، فلاں ماتریدی تھا، فلاں معتزلی تھا، فلاں خارجی ہے، فلاں یوں ہے. تو اس طرح کی کہتے ہیں آخر اب میں نے جو ہے کسی مسلمان عالم کا نام بتانا چھوڑ دیا. اب میں کہتا ہوں فلاں کو پڑھ لیں تو بڑے شوق سے پڑھ لیتے ہیں. اچھا فلاں مستشرق نے زبردست، فلاں مستشرق نے بھی یہ بات لکھی ہے. یعنی اگر ایک مسلمان نے اگرچہ اس کے کچھ عقائد کے اندر مسئلہ بھی کمزوری ہو سکتی ہے، وہی شخص ایک باطل کو بڑے زبردست طریقے سے رد کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک بہت اٹریکٹیو چیز نہیں ہو رہی، بلکہ ایک مستشرق اگر اسلام کی کسی مسئلے کا وہ کر رہا ہے تو بہت بڑا خزانہ آ گیا. بالکل
تو یہ والی صورتحال ہمارے یہاں بھی ہے بالکل کہ ہم اگر کسی مسلمان مفکر کا نام لیتے ہیں تو یعنی پہلا اس پر سوال یہ اٹھتا ہے، اور ہم کہیں گے کہ یار آپ یہ مسئلہ تو جناب اسٹیون کوے نے بھی ذکر کیا ہے اور جناب فلاں صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، کہیں گے واہ یار زبردست، اسلام سے بڑا متاثر تھا. یعنی وہ جارڈن پیٹرسن اسلام کے قریب ہے، لیکن جو پورے کے پورے اسلام جو ساری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے وہ ان کو نہیں پڑھنا. بالکل یعنی عجیب ہمارے یہاں یہ افراط و تفریط ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ بھی اصل میں داعیانہ حس کی بصیرت کے فقدان کی وجہ سے ہے. بالکل. تو بہرحال ایسے کچھ مفکرین کو پڑھنا چاہیے جنہوں نے اپنے زمانے کے نفس شناس سمجھے جاتے ہیں غالب، جیسے ابوالکلام آزاد ہیں، اسی طرح شبلی نعمانی ہے. مولانا مودودی کی کتابیں اس حوالے سے کافی جو ہے ممت ثابت ہوتی ہیں، اور یہ تو خیر کافی اہل علم نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. تو اس طرح کے اور جو دعات آپ اپنے معاشرے میں ہوتے ہیں جو کہ بھلے تصنیفی میدان میں اتنے آگے نہیں گئے، لیکن ان کا جو تجربہ ہے، ان کے جو دروس ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسے بھی کافی ایسے دروس مل جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ جو مشہور جو دعات ہیں ان کے ہوتے ہیں، جو انگریزی زبان میں ہو، وہ عربی میں ہو یا اردو میں، جو انسان کو سمجھ میں آ جائے. میرے خیال میں ان کے تجربے سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ جتنی غلطیاں وہ کر کے سیکھ چکے ہیں وہ غلطیاں کر کے بعد ہی سیکھا جا سکتا ہے، اور اگر وہ پہلے ہمیں بتا دے تو میرے خیال میں بہت وقت بچ جائے گا، بہت جو ہماری سمت ہے بہت درست ہو جائے گی اور بہت مفید ہوگی. ویسے اردو میں عالم عرب میں تو اس میں بہت کام ہوا ہے. میری ناقص جو معلومات ہیں اس حد تک، یعنی ایک مدرسے کا طالب علم یا ہمارے ایک دینی پس منظر رکھنے والا طالب علم عصری اداروں میں بھی اگر وقت اس نے گزارا ہو، اردو کو اچھے سے جانتا ہو، مطالعے کا ذوق بھی رکھتا ہو. ایک تو ہمارے یہاں یہ مسئلہ الگ ہے کہ مطالعہ تو بالکل ہی آؤٹ ہے، اس پہ پھر کبھی ہم بات کریں گے. تو اور باقی میں کام کرنا چاہ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ یعنی مولانا مودودی رحمہ اللہ کے حوالے سے کافی سارے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بہت زیادہ حساسیت تنگ نظری کا شکار ہیں، حساسیت کا شکار. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے بہت بڑی ضرورت چاہیے. بالکل مولانا کو پڑھنا اور مولانا کو سمجھ لینا بہرحال. تو یعنی اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک شخص کے کچھ افکار اپنے نظریات کے مخالف لگ رہے ہیں تب بھی آپ اس سے خیر کو حاصل کر پائیں. بالکل. تو خیر مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ ایک بڑی شخصیت گزرے. یعنی اگر مولانا ابوالحسن ندوی اور مولانا مودودی رحمہ اللہ دونوں کو اگر اچھے طریقے سے ملا کر پڑھ لیا جائے تو ایک بہت بیلنس شخصیت جو ہے وہ تشکیل پا سکتی ہے. خاص طور پر ان کی تاریخ دعوت و عظیمت ہے اور تجدید احیاء دین مولانا کی یہ متن ہو گیا، بلکہ ہاں بالکل وہ اس کی شرح ہو گئی. بالکل اس کا ایسا ہی تعلق. اور ایک اور شخصیت جو ہمارے یہاں برے صغیر میں گزری، جن سے بہت سے ہمارے اہل علم ناواقف ہیں، جن کا بہت کام ہے، مولانا حنیف ندوی صاحب، ان کی ایک مختصر سی کتاب اساسیات اسلام. میرا خیال ہے کہ ایک دین کا طالب علم اردو زبان کے اندر بہرحال یعنی کم از کم وہ عملی میدان میں اترنے سے پہلے یا کچھ بھی پہلے تو اپنی ڈومین اس کو جو ہے وہ طے کرنی ہے کہ میں نے کس محاذ پہ کام کرنا ہے اور کیا ہے. اس کے بعد اس کے پاس ایک تو شرعی علوم کا ایک باقاعدہ پیکج ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہو، مبادیات پتہ ہو، اصول پتہ ہو، استنباط وغیرہ کے جو موٹے موٹے احکام ہیں، قواعد اللغہ وغیرہ، یہ اتنے تو اس کو پتہ ہوں تاکہ قرآن سنت بنیادی جو ہے وہ. اس کے بعد جو واقع سے متعلقہ چیزیں ہیں نا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عین علی التراث و عین الواقع، اس میں اگر ایک ہم جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار اتنی ساری چیزیں بھائی اللہ اللہ کرو، شارٹ کا دور ہے. بالکل. تو اس میں بہرحال اگر مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ کی کچھ کتابیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کچھ کتابیں، مولانا حنیف ندوی کی کچھ کتابیں پڑھ لی جائیں تو میرے خیال سے کافی ہوں گی. بالکل. اس خیر بہت اچھی ہماری گفتگو آپ سے رہی، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، اور جو ہے اس دیر رات میں بھی جو ہے آپ انرجی کے ساتھ بیٹھے مصروفیات کے باوجود. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اس سلسلے کو باقاعدہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں. تو ہم نے اجمالی طور پر کافی ساری چیزوں کو ضمناً ذکر کر دیا ہے، اس میں سے ہر موضوع اس لائق ہے کہ ہم بالکل کوشش کریں گے اپنی وسعت میں جتنا اس کا حل عملی طور پہ پیش کر سکیں. تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہو چکا ہے اس حوالے سے، بالکل اس کو بھی ہم اپنے ساتھیوں کے سامنے لائیں، کیونکہ ہمارا یہ ساتھی جو بھی ہیں ہمارے دینی مدارس سے جڑے ہوئے ہوں یا دعوتی تحریکات سے جڑے ہوئے ہوں، اسلامی حلقوں سے جڑے ہوں، یہ ہمارا سرمایہ ہیں. بالکل ایسا ہی، یہی انہی سے امیدیں لگائی جا سکتی ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان سے کام لے. چلے انشاءاللہ
جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.